السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. محترم جناب صدر مجلس، حکم صاحبہ، میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس پررونق محفل میں پردہ کے عنوان پر کچھ کہنے کی ہمت کروں گی. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے. حضرات، دین اسلام فطری دین ہے. اس میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر بڑی سی چادر ڈال دیا کریں. یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہے. حضرات، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ باپردہ عورتیں نہ صرف مسلم سماج کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہترین سرمایہ ہے. باپردہ عورتیں نہ صرف صالح معاشرہ کی تشکیل دینے میں انتہائی اہم کردار نبھاتی ہیں بلکہ ایسی نسلوں کو تیار کرتی ہے جن کے اندر شرم و لحاظ کا جوہر ہو. اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ پردہ کی تاکید ہے، اور قرآن نے صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی ہدایت دی کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ سماج پاک دامن رہ سکے. پردے کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کیے ہوئے مدنی سماج کے اس واقعے سے کیجیے کہ ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا. معلومات کے لیے چہرہ پر نقاب ڈالے مارنا یا رسالت میں آئے. کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی پردہ؟ جواب سنیے. کہا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. اسی وجہ سے شاعر نے کیا خوب کہا، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گے. کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گے. بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گے. حضرات، ایک طرف اسلام کا یہ حکم ہے اور اس کے مطابق صحابیات کا طرز عمل ہے، تو دوسری طرف ہمارا سماج ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب و کلچر کو چھوڑ کر مغرب کی مادت پسند تہذیب کا لبادہ اوڑھا. ہم نے چست لباس اور بے پردہ رہنے کو فخر اور فیشن سمجھا. ہم بھی اس بہکاوے میں آ گئے کہ موجودہ دور میں بھی پردہ. یہ سب بھی کیا نوسی باتیں ہیں. نتیجہ بھی کیا دیکھ رہی ہے کہ انسانی روح کا درندہ آئے دن کسی بیٹی کی عزت سے کھیل کر اسے قتل کر دیتا ہے، اور ان واقعات میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. یوں دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. خوب یاد رکھے، حیا عورت کا وہ زیور ہے جو اس کی عزت سے کھیلنے والے انسانی روح کے درندوں سے بچاتا ہے. پردہ عورت کی عزت کا محافظ اور دلوں کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا ضامن ہے. پردہ سماج کا وہ ہتھیار ہے جس سے سماج بدکاری کی آفت سے محفوظ رہ کر رب العالمین کی رحمتوں اور عنایتوں کا مستحق حصہ ہے. آئیے ہم سب اپنی جگہ ذمہ داریوں کو ادا کریں. اپنے بچے اور بچیوں کے لباس، گفتگو اور رہن سہن پر نظر رکھیں تو بڑی حد تک مسائل کا حل ممکن ہے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.